شبیل قبول صاحب، آپ یہ بتائیے گا، اب آپ کو اس بات سے تو اعتراض نہیں ہے، چاہے الیکشن کمیشن ڈیٹ دے یا صدر مملکت گو کے ڈیٹ انہوں نے نہیں دی ہے، ابھی بھی یہ معاملہ پینڈنگ ہے، آپ یہ چاہتے ہیں الیکشن ہو جائیں، وقت پر ہو جائیں، 90 روز کی مدت میں ہو جائیں؟ یہ بالکل بہت ضروری ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں انسرٹینٹی کتنا ہے، اور ہماری نگراں حکومت جو ہے وہ جو ہے ایک اگر وعدہ کرتی ہے، جس طرح میں آپ کو مثال دوں کہ الیکٹریسٹی کے بل کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ لاسٹ ویک اہم فیصلہ آئے گا اور بل کو جو ہے کچھ سبسڈی حکومت دے گی اور بل کم ہو جائیں گے بجلی کے، جو کہ وہ بھی نہیں کر سکی۔ یعنی نگراں حکومت اس وقت عوام کے فائدے میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہی ہے جس پہ ہم کہیں کہ جی نگراں حکومت اچھا کام کر رہی ہے، اور نگراں حکومت آپ کو پتہ ہے وہ تو بڑی زیادتی ہے، یہ فیصلے آپ لوگ کر کے گئے، آئی ایم ایف سے معاہدہ آپ لوگ کر کے گئے، بجلی پیٹرول کی قیمتیں آپ لوگ بڑھا کے گئے، اب آپ نگراں حکومت جس کے ہاتھ بندے ہوئے بڑا لمیٹڈ مینڈیٹ ہے، آپ ان سے چاہ رہے ہیں کہ وہ اتنے بڑے فیصلے لیں کہ سبسڈی دے دیں اور پروگرام کو جو ہے آئی ایم ایف کی تحوالہ کر دیں۔ یہ تو آپ سمجھتی ہیں نا کہ ان کا بڑا محدود ٹائم ہے، یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا ان کا محدود ٹائم ہے یا محدود ٹینیور ہے، تو آپ سمجھتے ہیں 3 مہینے ہوتے ہیں نا، جب تک الیکشن نہیں ہوتے تب تک ہے نا، یہ 3 ماہ کی مدت ہوتی ہے۔ میں تو نہیں سمجھ رہا ہوں نا محدود، آپ کہہ رہی ہیں محدود ٹائم کے لیے آئے ہیں، میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ یہ محدود ٹائم کے لیے آئے ہیں۔ دیکھیں جب الیکشن نہیں ہوگا، مجھے ایک چیز بتائیں، پنجاب کی نگراں حکومت پچھلے کتنے مہینے سے بیٹھی ہے؟ کیا آئین یہ کہتی ہے کہ اتنے مہینے تک آپ بیٹھے؟ آئین تو کہتی ہے 3 مہینے میں الیکشن کرائے۔ کیا کے پی کے کی حکومت کتنے مہینے سے بیٹھی ہے؟ کیا آئین کہتی ہے، اجازت دیتی ہے؟ اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک چیز اگر ایک صوبے میں چل رہا ہے کہ مجھے ڈر ہے وفاق میں بھی یہ نہ چلے۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ مجھے بتائیے کہ پنجاب کی نگراں حکومت کب سے ہے، کتنے مہینے سے کے پی پنجاب کی نگراں حکومتیں چلیں، ہمیں اعتراض بالکل ہے، ہمیں اس بات پہ اعتراض ہے کہ ایک ساتھ الیکشن کا اعلان ہونا چاہیے، ہمیں اس بات پہ اعتراض ہے، ہمیں خدشہ ہے، ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ الیکشن کے شیڈیول کا اعلان نہیں کر رہے۔ 1 مہینہ پورا ہو گیا الیکشن، آپ کے یہ ڈیزالو ہو گئے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی، 1 مہینے میں ابھی تک اعلان نہیں کیا گیا۔ کہا جاتا ہے جی حلقہ بندیاں 30 نومبر تک کریں گے، اس کے بعد اعلان کریں گے۔ آپ شیڈیول تو اناؤنس کریں، 90 دن کا شیڈیول تو اناؤنس کریں، وہ بھی فیصلہ آپ لوگ کر کے گئے نا، لیکن آپ کے مراد علی شاہ صاحب تھے نا سی سی آئی میں، جو پہلے دیکھیں ہماری تو کوئی سنی نہیں، ہمیں یہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ تاخیر ہو سکتی۔ طلال چودھری صاحب تو پہلے جا کر لندن میں ملے میاں نواز شریف صاحب سے اور ان سے پوچھیں کہ وہ واپس کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں نا، سارا اس وقت سیاست، اگلا الیکشن، آنے والے الیکشن، یہ سب کچھ جو ہے گھوم رہا ہے نواز شریف کے ارد گرد، کیونکہ نواز شریف کے اپنے بھائی، مطلب نواز شریف خود پرائم منسٹر تھے، شہباز شریف پرائم منسٹر نہیں تھا، سارے احکامات نواز شریف دیتے تھے، سارے احکامات لندن سے آتے تھے، سارے میٹنگ سارے ہوئے ہیں لندن میں۔ نواز شریف صاحب سے پوچھیں نا وہ کس کس کے ساتھ میٹنگ وہاں کرتے تھے، کیا کیا ہوئی ہے، پچھلے مہینے تک آپ اس حکومت کا حصہ تھے، آپ کے بلاول بھٹو فارن منسٹر میں حکومت کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، نواز شریف کے لیے لیول پلینگ فیلڈ جب مانگی جاتی تھی تو آپ لوگ اس پہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ میں ہماری پی ڈی ایم کے اجلاس ہوتے تھے، اس میں یہ باتیں ہوتی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ باتیں کی ہیں، ہم نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی یہ باتیں کی ہیں۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں اب کیا ہے، اب انتظار ہے الیکشن کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک طرفہ جو ہے کارروائی ہو رہی ہے، اب جھاڑو پھرے گا پورے پاکستان میں، جو یہ آرمی چیف جس طرح کی میٹنگیں کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آرمی چیف جو ہے انٹرسٹ لے رہے ہیں اور ملکی حالات کو بہتر کرنے میں، ڈالرز 20 روپے کم ہو گیا، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آرمی چیف جو ہے وہ میرے خیال میں کہ یہ جو درستگی کر رہے ہیں نظام کے اندر کرپشن کے لیے، بالکل اچھا کر رہے ہیں کہ اکراس دا بورڈ وہ کارروائی کر رہے ہیں، کسی ایک جماعت کے خلاف نہیں ہو رہا ہے، سارے کرپٹ عناصر کے خلاف ہو رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کو بھی جو ہے کہا جائے کہ آپ الیکشن کا شیڈیول کا اناؤنسمنٹ کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک دفعہ الیکشن شیڈیول اناؤنس ہوگا، آپ دیکھیں گے ڈالر کی قیمت اور نیچے آئے گی، سٹاکس جو ہے پھر صحیح ہو جائے گا، سارے مسئلے مسائل جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ حل ہونے کی طرف آئیں گے۔ لیکن جب اگر قوم کو، عوام کو یہ پتہ ہے کہ اگلے دنوں میں الیکشن ہو رہے نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر کیا صورتحال پیدا ہوگا؟ ہم پاکستان کے اندر پاکستان کو بنانا ریپبلک نہیں بنانا چاہتے کہ جہاں آئین کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں،
جہاں صدر پاکستان جو ہے جس کو ڈیٹ دینا چاہیے تھا وہ ڈیٹ نہیں دے سکا. آخر صدر پاکستان سے کوئی پوچھے کہ آپ کیوں نہیں ڈیٹ دے سکے, کیوں نہیں ڈیٹ دے سکے؟ کون پوچھے گا صدر پاکستان سے؟ مجھے بتائے. وہ کہہ رہے ہیں غلط تشریح کر رہے تھے, مجھے بتائے صدر پاکستان ظاہر ہو رہی تھی. مجھے بتائے کون ڈیٹ دے گا؟ اگر ٹھیک ہے چلیں, وہ پہلے جب پرائم منسٹر تھے عمران خان, انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کی تو اس کے بعد جو ہے کہا جاتا تھا کہ جی صدر پاکستان جو ہے, کامران صاحب اس پہ پتہ نہیں مجھے اس میری بات کی تائید کریں گے یا نہیں کریں گے, کہ صدر پاکستان اس وقت ڈیٹ دے سکتے ہیں جب وہ خود اسمبلی ڈیزالو کرے. یہ شاید آئین کہتا ہے لیکن میں نے نہیں پڑھا ہے. لیکن جب ان کے اوپر یہ تھا کہ لاسٹ پچھلے جمعے کو صدر پاکستان جو ہے عارف علوی صاحب وہ اعلان کرنے جا رہے تھے ڈیٹ کا, کس نے اس کو روکا ہے؟ یہ میرے خیال میں آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے پوچھیں, اور ابھی موجودہ پریزیڈنٹ بھی موجودہ, اور الیکشن کمیشن نے آپ لوگوں کی قانون سازی کا حوالہ دیا اپنے خط میں. ہاں, الیکشن کمیشن نے آپ لوگوں کی قانون سازی کا حوالہ دیا کہ ناؤ ہم بتائیں گے کہ الیکشن کب ہونے. ایک ملک کا صدر اگر الیکشن کمشنر کو نہیں بلا سکتا ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. اگر وہ نہیں بلا سکتا, اس کو لیٹر بھیجا کہ آپ آئیں اور میرے ساتھ ملاقات کریں, جس پہ انہوں نے جواب دے دیا اور وہ نہیں گئے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو آئین میں رہ کر یہ اعلان کر دینا چاہیے اس الیکشن شیڈیول کا, اور جتنا ڈیلے ہوگا اتنا ہمارے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستان کی اکانومی کے لیے مشکلات پیدا ہوں گے, انٹرنیشنلی ہماری بدنامی ہوگی, نبیل صاحب وہ جو سپریم کورٹ نے فیصلے دیے پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے, سپریم کورٹ اب بھی کہہ رہی ہے کہ جی یہ جو تفصیلی فیصلہ آیا تو یہ فیصلوں پر بھی تو عمل درآمد نہیں ہوا. آپ صدر پاکستان کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوا, اور آپ لوگوں کے دور حکومت میں نہیں. آپ نے پھر میری بات کو پھر آپ نے انڈورس کیا نا, جب میں کہہ رہا ہوں کہ جب آئین لوگ کر رہے ہیں, آئین کا مطلب کیا ہے؟ آئین دستور پاکستان کا کیا مطلب ہے؟ مجھے بتائیں کہ جب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو اعلان کرے گا ہم اس پر عمل کریں گے, تو ٹھیک ہے جی, سپریم کورٹ کا ہم انتظار کر رہے ہیں, پھر سپریم کورٹ اعلان کر لے. اگر الیکشن کمشنر نہیں کر رہے, الیکشن کمیشن نہیں کر رہا ہے, پھر سپریم کورٹ اعلان کرے, جو کہ توقع یہی ہے کہ جاتے جاتے شاید چیف جسٹس کے پتہ نہیں کب ہے ریٹائرمنٹ ڈیٹ, شاید اسے جاتے جاتے وہ اعلان کرتے جائے. تو مجھے کافی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے آج. نبیل گبر, آپ لگ رہا ہے اپنی پارٹی کی سیاست سے کافی دنوں سے ذرا دور ہے, تو آپ کو آئیڈیا نہیں آپ کی جماعت کیا موقف, کیا سٹینڈ لیتی رہی ہے.